کیا دین اتنا ہی مشکل ہے جتنا مشکل بنا دیا گیا؟ کیا ہمارے پاس خالص دین آ رہا بھی ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. اسی کے بارے میں میرے بھائی کئی سالوں سے ہم بتا رہے ہیں. جو یہ سوال ہے نا، کئی سالوں سے ہم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ یہی تو بتا رہے ہیں. بحیثیت مسلمان زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور اس کا طریقہ ہے اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا. انسانیت کا مقصد دنیا میں آنے کا یہی ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اس طریقے سے راضی کرنا ہے جو طریقہ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھایا. کیا ملٹی یونیورس اور ایلینز کی ایگزسٹنس یا اور مخلوقات ہیں؟ میرے بھائی وہ اور مخلوقات ہیں یا نہیں ہیں اس کا آپ کی آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوقات ہیں، آپ ان کو تو چھوڑ دیں. صحابہ کرام کے لیے تو وہ ساری مخلوقات ایلینز ہیں جو سائنس نے ہمیں آج بتائی ہیں کہ 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات اس پلانٹ ارتھ میں ہیں. اب تو خیر اس کا فگر 33-34 لاکھ تک پہنچ چکا ہے. سپیشیز اتنی ہیں، اور ہر سپیشی کے آگے جو تعداد ہے وہ اربوں میں. انسان ہی اس وقت 8 ارب کے قریب ہیں. تو یہ ساری مخلوقات تو ہمارے بزرگوں کے لیے یہ بھی ایلینز ہی تھے. ان کو تو 15-20 مخلوقات کے نام آتے تھے نا. اب سمندر کی گہرائیوں میں کئی مخلوقات ہیں جو 20ویں صدی میں آ کے لوگوں نے ایکسپلور کی ہیں. تو اس پہ میری ایک تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں، خلائی مخلوق کے نام سے. ایلینز لکھیں اور میرا نام لکھیں، ویڈیو کھل جائے گی. فیوچر پریڈکشن استخارے کے تھرو اور روحانی علم جو لوگ کہتے ہیں، اس دنیا میں ہمارے بزرگ اس طرح کے فیوچر پریڈکٹ، کوئی بزرگ کوئی فیوچر پریڈکٹ نہیں کر سکا. بزرگوں نے آپ کا فیوچر برباد ہی کیا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا فیوچر بھی برباد کیا ہے. کیا پریڈکٹ کیا جی؟ پچھلی گورنمنٹ جو تھی، پچھلی سے بھی پچھلی گورنمنٹ، جس میں وہ فیصل واؤڈا صاحب وزیر تھے، اور وہ کہہ رہے تھے چند دنوں کی بات ہے، اتنا تیل ہم نے روحانی طور پہ بھی ہمارے بزرگوں نے دیکھ لیا ہے، ہماری آنٹی نے، اور باہر سے لوگ نوکریاں چھوڑ کے ادھر آئیں گے. کدھر ہے وہ تیل؟ سب کا نہیں ہے، جھوٹ ہے میرے بھائی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. کچھ لوگوں کو جنات وغیرہ جیسے مسائل کا سامنا ہے، کہ اس معاملے میں تعویذات ٹھیک رہیں گے؟ تعویذ نہ ہو، دم والا معاملہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، وہ آپ کسی اہل توحید کے پاس جائیں، ان سے دم والا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں خلیفہ بناتا ہے زمین پر. خلیفہ کا معنی ہے اولیاء، ماں باپ یا مومنین یا کچھ ہو، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ خلیفہ بنتے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد خلیفہ. یہ ان معنوں میں، یعنی خلیفہ جس کو پیچھے چھوڑ کے جایا جائے، خلیفہ کا معنی یہ ہے. تو وہ جو قرآن پاک میں ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، تو اس میں ہے کہ مرنے کے بعد انسان اپنی اولاد کو خلیفہ چھوڑ کے جاتا ہے، اور جو انسان مر رہا ہے اسے خلیفہ چھوڑا تھا اس کے ماں باپ. ان معنوں میں. باقی جو خلیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنایا، وہ ان معنوں میں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں اور جنوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی ول سے اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں. یہ اختیار فرشتوں کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار جانوروں کے پاس نہیں ہے. جانور تو اپنی انسٹنکٹ کے اوپر چل رہے ہیں. یہ دو ہی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اسی لیے سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو اکٹھا ڈسکس کیا ہے، تثنیہ کے سیغے کے ساتھ. اے جنوں انس کے گروہ، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانی کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے کوئی نصیحت کرتے ہیں؟ نصیحت یہ ہے کہ میرے بھائی تعلیم کے اوپر توجہ دیں. سب سے پہلے جس کام کے لیے آپ کو آپ کے ماں باپ نے بھیجا ہے، میں جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے اس کا حامی ہوں، لیکن وہ بدماشی کے اوپر مبنی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ یہ کہ آپ کوئی اسلام کی خدمت ایسی کر رہے ہیں کہ جو آپ کا پرائمری مقصد ہے وہاں آنے کا یونیورسٹی، وہ آپ بھول جائیں. باقی آپ دیکھ لیں جتنے آپ کے بڑے، چاہے وہ جوڈیشری میں ہوں، چاہے فوج کے اندر ہوں، اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر اسلامی جمعیت طلباء کے اندر رہے ہیں، لیکن بعد میں دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا ہے. جو کچھ لوگوں کو درس دیتے رہے بالکل اس کے خلاف چلتے رہے. تو جو آپ درس و بیان والا معاملہ کر رہے ہیں اسے اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کریں، اور پلس یہ ہے کہ اپنی تعلیم کے اوپر بھی توجہ دیں. علی بھائی آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ پشاور میں 2 نہیں 3 عیدیں ہوتی ہیں. اچھا، میرا خیال ہے 3 سے بھی زیادہ ہوتی ہوں گی. باقی جزاک اللہ جی، میرے علم میں آپ نے اضافہ کیا. جب غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو جن لوگوں نے اس کی نبوت کو قبول کیا تھا تو کیا وہ مرتد تھے؟ جی مرتد تھے. اب وہ معاملہ ماضی کا حصہ بن چکا. امیر لوگ مجرم سے بھاری فیس لے کر قانونی داؤ پیٹ سے اس کو عدالت سے بری کروا لیتے ہیں. یہ حرام ہے؟ جی حرام ہی ہے میرے بھائی، کو پوچھنے والی بات ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں. تو یہ پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام رشتہ داری کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ جبکہ دوسرے صحابہ کی بھی بہت قربانیاں ہیں. جی بالکل ہیں قربانیاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم کو چن لیا ہے.
پہلے بنو اسرائیل کو چنا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی ٹکر نہیں لے سکتا کہ بنو اسرائیل کو کیوں چنا، اور 2 بار قرآن میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ پھر نبی الاسلام کی مبارک آمد کی برکت سے بنو اسماعیل کو اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی جہان والوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ لیکن جس طرح حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا اے ابراہیم، جو تیری اولاد میں سے نیکوکار ہوں گے ان کے لیے یہ عہد ہے کہ انہیں میں انسانیت کا امام اور اس طرح کے سارے معاملات ان کے ذریعے چلیں گے۔ تو آج بھی اولاد ابراہیم میں سے جو اس طریقے پہ ہے اس کے لیے سارے فضائل ہیں، چونکہ سیدنا علی ہوں، حسن و حسین ہوں، انہوں نے ثابت کیا اولاد ابراہیم ہونا، تو یہ ان کی نسبت نے بھی انہیں فائدہ پہنچایا اور ان کے اعمال بھی اس طرح کے تھے۔ یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں، ہم صرف نسبت کو نہیں مانتے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب، اس کی نسبت اسے آگے نہیں کر سکتی، یہ واضح حدیث ہے مسلم شریف میں۔ لیکن اگر کسی کا عمل ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ایک نسبت، وہ ایک سمجھ لیں نور علی نور والا معاملہ ہے، اور یہ چیز اس کے ساتھ کوئی کنٹراڈکٹری نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبائل میں اس لیے بانٹا ہے کہ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ تو انسانیت میں یہ جو خاندانی سسٹم اور قوم اور قبیلے اور زبانیں یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، اللہ کے نزدیک معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے، جو نبی الاسلام کا آخری خطبہ بھی ہے حجۃ الوداع کا مسند احمد میں کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، یہ بنیاد ہے، لیکن جب یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہوں پلس پھر خاندان والا معاملہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، جس طرح نبی الاسلام نے خود فرمایا بخاری مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سب سے بہترین جو خاندان تھا اس میں مجھے پیدا کیا، اور اس میں بھی جو سب سے بہترین شاخ تھی قریش کی بنو ہاشم اس میں مجھے پیدا کیا۔ انبیاء کرام دنیاوی طور پر بھی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ ان کے کریکٹر کے اوپر کوئی کلام نہ کر سکے۔ تو یہ دونوں چیزیں، یہ ایکسٹریم رویے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ خاندان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے۔ ہاں اللہ نہ دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ اپنی دعوت توحید کے لیے کسی پیغمبر کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ اب اس نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہم پیغمبروں کو بیچ میں سے نکال تو نہیں سکتے۔ اب جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے اس نے پیغمبر کے ذریعے حاصل کرنی ہے، پیغمبر ہی وسیلہ ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان ہدایت کا۔ اب کوئی شخص کہے کہ میں پیغمبروں کو بیچ میں سے نکال دوں تو ایسا نہیں، اللہ کی مرضی ہے کہ پیغمبر کے ذریعے ہی ہدایت ملنی ہے۔ اللہ چاہتا تو ہم 10 دفعہ سبحان اللہ کہتے اور ہماری بھوک ختم ہو جاتی، لیکن اس نے بھوک مٹانے کا ذریعہ کھانے کو بنایا، پیاس مٹانے کا ذریعہ پانی کو بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح چیزیں اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں اس طرح یہ والے سارے معاملات بھی ہیں۔